بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ایک بہادر مجاہد محمد بطال رومی سے ان کا وہ عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو روم کے شہر میں پیش آیا تھا۔ تو محمد بطال نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بھیس بدل کر گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پر ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچا کیے روم کی چراگاہوں میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا تھا، جس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا، اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا میں نے بطال کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا بطال تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور مجھ سے معانقہ کیا اور میرے قدم چومنے لگا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک 4 سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے اس ساتھی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان 4 سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے کہا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ جب میں مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے ان سے کہا تم 4 ہو اور میں اکیلا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایک میرے مقابلے میں آتا رہے۔ بس ان میں سے ایک سوار میرے مقابلے میں آیا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 دوسرے آئے، ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا۔ اب چوتھا باقی رہا۔ اس سے اس شدت کی جنگ ہوئی کہ ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی اپنی ڈھال اور تلوار سنبھالی، حتیٰ کہ دونوں کی ڈھالیں ٹوٹ گئیں اور تلواروں کے قبضے تک الگ ہو گئے، جس سے وہ بھی زمین پر گر گئیں۔ پھر آپس میں کشتی ہونے لگی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر قابو نہ پا سکا۔ اس کے بعد میں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی۔ وہ بولا اسی طرح میری بھی یہی حالت ہے، کیونکہ وہ نصارہ کا پادری تھا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم واپس ہو جاؤ اور ہم اپنی اپنی فوج شدہ نمازیں قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور پھر صبح مقابلہ ہو؟ وہ کہنے لگا بڑی خوشی سے۔ چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کیں اور اللہ کی توحید بیان کی۔ اس نے بھی جو کچھ کرنا تھا کیا، اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم عربی النسل ہو، تم میں بے وفائی ہے۔ میرے کانوں میں 2 جھانجھ ہیں، ان میں سے ایک کو تم اپنے کان میں لٹکا لو اور اپنا سر اس پر رکھ لو۔ جب تم کوئی حرکت کرو گے تو تمہارا جھانجھ بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزار دی۔ صبح کو توحید الہی کے ساتھ میں نے اپنی فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم دونوں کشتی لڑے۔ میں نے اسے بچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہا کہ اس کو ذبح کر دوں، مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب دوبارہ ہم کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا اور وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا اور مجھے ذبح کرنا چاہا تو میں نے کہا میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گے؟ میرے یہ کہنے پر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو میں مزمحل تو ہو ہی چکا تھا، اس نے مجھے پھر بچھاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کرنا چاہا اور کہنے لگا میں نے اب پہچانا ہے تو بطال ہے، میں تجھ کو ضرور ذبح کروں گا اور سرزمین روم کو تجھ سے نجات دلاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر اس نے میرے قتل کے لیے خنجر اٹھا لیا اور کہنے لگا تو اپنے رب سے کہہ کہ اب وہ مجھے روک لے۔ پس اے امیر المؤمنین، اتنے میں نے دیکھا کہ میرا وہ شہید ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔